سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بزم نبی ہے یہاں پر ہمیشہ، مدینے کے بلبل چہکتے رہیں گے۔ یہ بزم نبی ہے یہاں پر ہمیشہ، مدینے کے بلبل چہکتے رہیں گے۔ کلیجہ پھٹے چاہے مر جائے حاسد، یہ سکے رضا کے کھنکتے رہیں گے۔ یہ سکے رضا کے کھنکتے رہیں گے۔ کیوں نہ ہو کہ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے۔ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا۔ کیوں نہ ہو کہ تم اس حسین اعظم کے ماننے والے ہو کہ اپنے اختیار کا اعلان کر دیا، ارے نیزے پہ بھی تلاوت قرآن کر دیا، نیزے پہ بھی تلاوت قرآن کر دیا۔ حضرات جزاک اللہ۔ حضرات چونکہ وقت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، حضرت علماء کرام کی کثرت ہے، آئیے اس وقت میں آج کے اس جلسے جشن غوث الورا کے خصوصی خطیب کو آپ کے روبرو کرنے جا رہا ہوں، جو اپنی تقریر سے امت مسلمہ کے نوجوانوں میں عزم و حوصلہ، فکر و نظر، جوش و عقل اور شوق علم کا جذبہ بے قرار بھر دیتے ہیں، قرآن و حدیث کا درس دے کر فتح و کامرانی کا سامان مہیا کر دیتے ہیں۔ میں یعنی میری مراد خطیب ذیشان ناشر مسلک اعلیٰ حضرت نباز قوم و ملت حضرت علامہ مولانا مفتی منظر محسن حسینی نعیمی صاحب قبلہ مدث اللہ النورانی ہے۔ میں حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں، لیکن آئیے حضرت کی آمد سے قبل پورا مجمع اپنی اچھی سماعتوں کا احساس کرائیے۔ اگر دل ہے، سینہ ہے اور اس دل کے اندر دھڑکنے کا ہنر ہے تو پورا مجمع بلند آواز سے بولیے نعرہ تکبیر۔ اس انداز سے نعرہ لگائیے کہ زمانہ دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اس قوم کی رگ رگ میں رواں خون علی ہے، اور اس قوم کی رگ رگ میں رواں خون علی ہے۔ یہ قوم تو تلواروں کے سائے میں پلی ہے، یہ قوم تو تلواروں کے سائے میں پلی ہے۔ اس وقت منبر رسول پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے اولاد رسول سید شاداب عالم صاحب قبلہ بھی جب اگر ہیں، ان کے چہرے کی زیارت کیجئے اور یہ شعر سنیے کہ نہ گوروں کی حکومت ہے نہ کالوں کی حکومت ہے، ارے نہ گوروں کی حکومت ہے نہ کالوں کی حکومت ہے، میرے دل پر علی کے دونوں لالوں کی حکومت ہے۔ اب مجمع پورا مجمع حسینی رنگ میں نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت۔ اب میں گزارش کروں گا مولانا منظر محسن صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائے۔ اب زبر ہی کیا ہے زیر بولے گا، اب زبر ہی کیا ہے زیر بولے گا، ایک مجاہد دلیر بولے گا، حاسد و خیریت نہیں تیری، اعلیٰ حضرت کا شعر بولے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ يا عباد لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بلا کسی تمہید درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ وآل بیتہ بارک وسلم۔ فصیح الملک جناب داغ دہلوی بارگاہ غوثیت مآب میں خراج غلامانہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، داغ کہتے ہیں یہ دل محبوب سبحانی کے صدقے، یہ دل محبوب سبحانی کے صدقے، محی الدین جیلانی کے صدقے، محی الدین جیلانی کے صدقے، اور تمہاری ذات سے ہے نظم عالم۔ عقیدہ دیکھیے جناب داغ کا، جی داغ کون تھے، غالب کون تھے،
یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو 100 سال سے یہ چل رہی ہے، تو یہ 100 سالہ پرانا دین ہے، یہ تو 1500 سالہ پرانا دین ہے۔ ہمارا رشتہ کن کن سے جڑا ہے آپ دیکھیں۔ جناب داغ اپنا پتہ بتا رہے ہیں، اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں۔ جناب داغ کہتے ہیں کہ تمہاری ذات سے ہے نظم عالم، جہاں بانی کے سلطانی کے صدقے، جہاں بانی کے سلطانی کے صدقے، اور میرے دل پر چلے وہ خنجر عشق، میرے دل پر چلے وہ خنجر عشق، کہ ملک ہوں جس کی قربانی کے صدقے۔ ملک مینس فرشتہ، ملک ہوں جس کی قربانی کے صدقے، اور تمہارے لطف پنہانی کے قربان، تمہارے فیض روحانی کے صدقے، تمہارے فیض روحانی کے صدقے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ دل ہو اور موج قلزم عشق، اردو تھوڑی سخت ہے مگر یہ دلی ہے، اس لیے مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ میں اپنی سسرال بنگال میں نہیں بول رہا ہوں، میں داغ اور غالب کی دلی میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ داغ کہتے ہیں کہ یہ دل ہو اور موج قلزم عشق، یہ کشتی موج طوفانی کے صدقے، یہ کشتی موج طوفانی کے صدقے، اور یہ زیبا ہے جو ہوں لوح و قلم بھی تمہارے اسم لاسانی کے صدقے، تمہارے اسم لاسانی کے صدقے۔ اور دیکھیے مقطع میں تو قلم توڑ دیا داغ نے۔ جناب فصیح الملک داغ دہلوی کہتے ہیں مقطع میں، فدائے شمع پروانہ ہو اے داغ، فدائے شمع پروانہ ہو اے داغ، ہم اپنے قطب ربانی کے صدقے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم اپنے قطب ربانی کے صدقے۔ جناب داغ دہلوی کے ان خوبصورت اشعار سے گفتگو کا آغاز کرنے کا جی اچھا مقطع دوبارہ، فدائے شمع پروانہ ہو اے داغ، ہمیں شمع سے کوئی غرض نہیں ہے، فدائے شمع پروانہ ہو اے داغ، ہم اپنے قطب ربانی کے صدقے، ہماری شمع بھی غوث اعظم اور ہم ان کے پروانے ہیں، یہ پروانے ہی ہیں جو رات کے 1 بجے تک بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر پروانے نہ ہوتے تو اب تک جا چکے ہوتے۔ آپ اپنی نیند کی اگر قربانی دے رہے ہیں اور اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور انجمن غلامان قادری سمری کو شکریہ کا موقع فراہم کر رہے ہو، سب سے بڑا شکریہ تو میری جانب سے قبول کیجیے آپ۔ اچھا ماشاءاللہ، اراکین جلسہ میں سے میں کیا نام ہے اشرف صاحب، اسلم صاحب، اسلم بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا جلسہ رات کے 12 بجے کے بعد سے شروع ہی ہوتا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو میں بھی 4 بجے تک کے لیے فری ہوں، 4 بجے ڈائریکٹ جو ہے مجھے یہاں سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا پیر خانہ مارہرہ مطہرہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ صبح کو وہاں سید آل رسول میاں مارہ روی رحمۃ اللہ علیہ کا قل شریف ہے، اس میں انشاءاللہ شرکت ہوگی۔ حضرات گرامی، یہ 2 محبوبوں کا جلسہ ہے، 2 محبوبوں کا جلسہ ہے، اور ان 2 محبوبوں کا محب صرف مجھ جیسا گنہگار نہیں، اوپر بیٹھنے والے علماء ہی نہیں، نیچے بیٹھنے والے آپ قابل قدر سامعین ہی نہیں، بلکہ ان دونوں محبوبوں کے محب کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ 2 محبوب کون؟ آج کا جلسہ جن 2 محبوبوں سے منسوب ہے، ایک کی ذات محبوب سبحانی کے نام سے مشہور ہے، اور دوسری ذات محبوب الہی کے نام سے مشہور ہے۔ اشتہار میں یہی ہے، تو 2 محبوبوں سے، اور بینر دیکھیے اگر تو پھر ایک تیسرا نام اور ملتا ہے،
اور وہ تیسری شخصیت قاضی اہل سنت حضرت مفتی محمد میاں سمر دہلوی علیہ الرحمہ و رضوان کی ہے۔ اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ بھی اللہ کے محبوبوں میں سے ایک ہیں، اللہ کے محبوبوں میں سے ایک ہیں۔ محبوب کا معنی ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے، جسے چاہا جائے، اور جو چاہتا ہے اس کو عربی میں محب کہتے ہیں۔ محب معنی محبت کرنے والا، چاہنے والا، اور جس ذات کو وہ محب چاہے وہی ذات کون ہوتی ہے؟ محبوب ہوتی ہے۔ بندہ خدا کا محبوب پہلے ہوتا ہے، محب بعد میں ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی بڑی مشہور آیت ہے، حافظ قرآن یہاں پر موجود ہیں، حافظ مصطفیٰ رضا صاحب، حافظ مختار اشرف صاحب، کئی سارے حفاظ ہیں، اور ایک ادنا حافظ میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اللہ کریم نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اس آیہ کریمہ میں دو محبتوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ ابھی یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کہ اتنی دیر رات تک دیوانے ہٹے کیوں نہیں۔ یہ جو آپ ڈٹے ہیں اور ہٹے نہیں، تو اس ڈٹنے کے پیچھے کون سی طاقت کار فرما ہے، اس طاقت کو جان لیجئے۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اگر کوئی دین سے ارتداد کر بیٹھے، مرتد ہو جائے، تو اللہ اپنے دین کے لیے ایسے افراد کو لاتا ہے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس قوم کے افراد اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اس قوم سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ تو دو محبتیں ہیں، لیکن یہاں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی محبت کس کی ہے، اس پر غور کریں۔ تو پہلی محبت ہے خدا کی، کہ خدا اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ وہ پہلے کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے، جب وہ محبوب بناتا ہے تو اس کے دل میں پھر خوف خدا ڈالتا ہے، پھر اسے توفیق بندگی عطا فرماتا ہے، پھر اسے رات کو ٹک ٹاک میں سکون نہیں ملتا، بلکہ اس کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر وہ رات لہو و لعب میں نہیں گزارتا، بلکہ وہ اپنی راتیں میری خاطر سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ نے، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے 40 سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اگر ادا کی ہے تو یہ فقط توفیق الہی ہے۔ اگر توفیق الہی نہ ہو تو دروازے پر مسجد ہو مگر بندے کو ایک وقت جانے کی توفیق نہیں ملتی۔ دروازے پر مسجد ہے مگر مسجد جانے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ 700 کلومیٹر کے فاصلے پر اجمیر ہے مگر اجمیر جانے کے لیے وقت نکل آتا ہے۔ اجمیر والے بابا کل قیامت میں جب تم سے منہ پھیر لیں گے اور جب تم سے یہ سوال کریں گے کہ میرا اجمیر تجھ سے قریب تھا یا تیرے محلے کی مسجد، جب بغداد والے غوث العظم آپ سے یہ سوال فرمائیں گے کہ یہ بتا میرے نام سے دیگیں پکانے والے کہ مسجد قریب تھی یا پھر وہ جلسہ گاہ جہاں رات کے 3 بجے تک میرے نام پر نعرے دے رہے تھے۔ جلسے سجانا، دیگیں لٹانا یہ سب کار ثواب ہے،
لیکن یاد رکھیے تعلیمات پر عمل کرنا اس سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کا ولی اس سے خوش ہوتا ہے جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے، جو اللہ کے راستے پر نہیں چلتا اللہ کا ولی اس سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں پہلے اپنے بندے کو اپنا محبوب بناتا ہوں، اور جب محبوب بنا لیتا ہوں تو توفیق بندگی عطا کرتا ہوں، پھر وہ میری بندگی کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور میری مخلوق کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ جسے خدا کے بندوں سے پیار نہ ہو تو پھر وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے پیار کیا جائے۔ اولیاء اللہ نے خدا سے پیار کیا، مصطفیٰ سے پیار کیا اور خدا کی مخلوق سے پیار کیا۔ تو اللہ رب العزت جب انہیں اپنا محبوب چن لیتا ہے اس آیت کی روشنی میں تو کیا ہوتا ہے؟ اب آئیے اس آیت کو مزید سمجھنے کے لیے بخاری شریف، مسلم شریف کی اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا احب اللہ العبد فنادى جبریل، کہ اللہ پاک جب اپنے بندوں میں سے کسی کو اپنی محبت عطا فرماتا ہے، اپنی محبوبیت عطا فرماتا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو جبریل کو بلا کر پھر وہ فرماتا ہے کہ جبریل ایک بات تجھ سے کہنی ہے۔ جبریل عرض کرتے یا اللہ کیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو ایسا محبوب بنایا کہ کروڑوں اس خدا کے محبوب ہوں گے، لیکن محبوب سبحانی کے نام سے اگر کوئی ذات مشہور ہوئی ہے تو وہ فقط شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ کیسے محبوب ہیں خدا کے؟ تو جبرائیل عرض کرتے مولا تو نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنا محبوب بنا لیا، تو نے اپنے فلاں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا۔ میں آپ کی تفہیم کے لیے شیخ کا نام لے رہا ہوں۔ جبرائیل، یہ بخاری میں نہیں، اب کہیں آپ بخاری میں ڈھونڈنے لگ جائیں، بخاری میں یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا فَأَحْبِبْهُ، جبرائیل تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے۔ جسے میں نے اپنا محبوب بنا لیا، اے جبریل اب کیا دیکھ رہا، تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے۔ معلوم یہ ہوا کہ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سلطان المشائخ محبوب الہی یا اللہ کا کوئی بھی ولی فقط خدا کا محبوب نہیں ہوتا، وہ فرشتوں کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ جبرائیل عرض کرتے مولا میں نے اپنا محبوب بنا لیا، آگے کوئی حکم؟ اللہ فرماتا ہاں اب آسمان دنیا پر جو ملائک ہیں ان کے بیچ جا اور ان میں یہ اعلان کر دے کہ میں نے اپنے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ تمام ملائکہ مقربین سب کے سب فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جائیں، اسے اپنا محبوب بنا لیں، پھر اللہ کے حکم پر سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس ذات سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل عرض کرتے مولا آگے کوئی حکم؟ اللہ فرماتا ہے اب بہت بڑی پرابلم آپ کی سولو ہونے جا رہی ہے، بہت بڑا جھگڑا آپ کا ختم ہونے جا رہا ہے۔ مناظرہ نہیں کرنا ہے، مناظرے کے بغیر جھگڑا آپ کا ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل سے فرماتا ہے جبرائیل اب زمین پر اتر جا اور دلوں کے ظرف کو ٹٹول لے۔ دل کے ظرف کہتے ہیں برتن کو، برتن کو دیکھ لینا، میرے بندوں کے دلوں کو دیکھ لینا، اور جس کے دل کا برتن تجھے صاف ستھرا ملے اس دل میں میرے محبوب بندے کی محبت رکھ دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے آپ یوں سمجھ لیں کوئی بیش قیمت چیز، کوئی اچھی چیز، کوئی مزیدار چیز آپ کے گھر میں پکائی جائے، اسلم صاحب بہت سارے میوہ جات لے کر آئیں، ٹھیک ہے، اب وہ سارے فروٹس لا کر اپنی بیگم کے حوالے کر دیں کہ آج میں نے امام صاحب کی دعوت کی ہے
فلاں حضرت کی دعوت کی ہے، میرے فلاں دوست بھی آئیں گے، ایک اچھی سی کھیر پکاؤ، ٹھیک ہے؟ اب وہ کھیر پکانے کے بعد ان کی اہلیہ کسی گندے برتن میں رکھنا چاہیں گی، اور اگر رکھ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ ایک اچھی کھیر ایک عورت جسے آپ ناقص العقل کہتے ہیں، اگر عورت ایک اچھی کھیر کو گندے برتن میں نہیں رکھتی تو جبرائیل سے آپ نے کیسے توقع کر لیا کہ اللہ کے ولیوں کی محبت گندے دلوں میں وہ رکھ دے؟ اتنی قیمتی کھیر، ارے 1000-2000 روپے ہی آپ نے اٹھائے ہوں گے، بہت زیادہ خرچ کیا ہوگا، 5000 اٹھائے ہوں گے ایک ڈش تیار کرنے میں، تو آپ کی کھیر اتنی قیمتی ہے کہ اس کو آپ برتن میں رکھنے سے پہلے بار بار برتن کو آپ کی بیگم دیکھتی ہے، اسے بڑھیا سے مانجتی ہے، صاف کرتی ہے، پھر اس کے بعد اسے رکھتی ہے، پھر پلیٹ سے اسے ڈھانپ بھی دیتی ہے کہ کہیں مکھی نہ بیٹھ جائے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح عورتیں اپنے زیورات بڑی حفاظت سے رکھتی ہیں۔ جی تجربہ تو ہوگا شادی شدہ لوگوں کو کہ سامنے لٹکا کر رکھتی ہیں، بہت جلدی تجربہ ہو جائے گا آپ کو، ہے نا؟ کیونکہ وہ زیورات قیمتی ہوتے ہیں نا، تو انہیں چھپا کر رکھتی ہیں، اچھی جگہ رکھتی ہیں۔ ان زیورات سے بھی زیادہ قیمت اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی محبت ہے کہ نہیں؟ بتاؤ۔ قیمت میں بتاؤں گا ابھی اس کی، وہ بھی قرآن سے ہی بتاؤں گا کیا قیمت ہے اس کی۔ تو اللہ رب العزت جب اس محبت کو زمین پر اتارتا ہے فرشتہ جبریل کے ذریعے، تو جبریل یہاں آ کر کے ہمارے آپ کے دلوں کے برتن کو ٹٹول کر، پھر جب جس کا برتن جبرائیل امین جس کا برتن صاف پاتے ہیں، اس کے دل میں اللہ کے ولی کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اب جو لوگ اللہ کے ولیوں سے محبت نہیں کرتے، ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت کوئی لڑائی نہیں ہے۔ بس اب وہ خود اس آئینے میں خود کو دیکھ لیں کہ ان کے دل کا برتن کہیں ایسا تو نہیں کہ گندا پایا اس لیے نہیں رکھا۔ بھائی اگر گندگی ہے تو اس گندگی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس گندگی کو خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل کے برتن کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ جس دل میں غلاظت ہو، گندگی ہو، وہاں ولی کی محبت نہیں ٹھہرتی، اور جہاں ولی کی محبت ہوگی پھر اس دل میں غلاظت ٹھہر نہیں سکتی۔ جو ولیوں کا سچا محب ہوگا وہ حاسد نہیں ہوگا، وہ کسی سے حسد نہیں رکھے گا، وہ بغض و عناد نہیں رکھے گا۔ سلطان المشائخ محبوب الہی ایک دعا فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ اللہ سے عرض کرتے تھے اللہم اجعلنی محسودا ولا تجعلنی حاسدا، اے اللہ مجھے محسود رکھنا، حاسد مت بنانا، میں کسی سے حسد نہ کروں، بھلے سے دنیا مجھ سے حسد کرتی پھرے، میں کسی سے حسد نہ کروں۔ اللہ کے ولیوں کا چاہنے والا حاسد نہیں ہوتا، اللہ کے ولیوں کا چاہنے والا سود خور نہیں ہوتا، اللہ کے ولیوں کا چاہنے والا والدین کی بے توقیری، بے حرمتی، بے عزتی، بے ادبی کرنے والا نہیں ہوتا، اللہ کے ولیوں کا چاہنے والا فضول خرچی کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ قوم فضول خرچی بہت کرتی ہے، اپنے نام و نمود کے لیے بچے کے عقیقہ میں اتنا پیسہ لٹا دیتی ہے کہ اگر مولانا اپنا متھا رگڑ دیں اس سیٹھ کے دروازے پہ جا کے کہ بھیا زمین خریدی جا رہی مسجد کے لیے، تو اس سے 1,00,000 روپے نہیں نکلیں گے۔ ابھی مجھے خود کو 1 کروڑ کی ضرورت ہے،
بھئی ہم نے زمین ابھی بیانہ کیا ہے تغلق آباد میں، سمجھ رہے ہیں، جگہ تھوڑی تھی وہاں، تو الحمدللہ بیانہ ہو گیا ہے، اور ابھی 1 کروڑ روپے 3 مہینے کے اندر دینا ہے۔ لیکن اچھے جو بہت بڑے بڑے سیٹھ کہلاتے ہیں، جب ان کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ 1100 5100 2100 دکھاتے ہیں، لیکن وہی لوگ اپنے بچوں کے عقیقہ، ولیمہ، بیٹی کی شادی کے نام پر ریاکاری کے طور پر جھوٹی نمائش کے لیے کروڑوں روپے بہا دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے ولیوں کی صفت کیا بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ سورۃ الفرقان میں فرماتا اپنے ولی بندوں، اپنے محبوب بندوں کی صفت بیان فرما رہا کہ میرا جو محبوب بندہ ہوتا ہے وہ جب خرچ کرتا ہے تو لم یسرفوا، وہ اسراف نہیں کرتا، ولم یقتروا، اور وہ بخل سے بھی کام نہیں لیتا ہے، وہ بخل سے بھی کام نہیں لیتا ہے، وہ اسراف سے بھی کام نہیں لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا تو شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اور یہ شیطان کا بھائی نہیں، یہ تو عباد الرحمن ہے، یہ تو عباد الرحمن ہے۔ تو جو رحمان کے بندے ہوں گے وہ فضول خرچی نہیں کریں گے، اور جو شیطان کے بندے ہوں گے، جو شیطان کے غلام ہوں گے، وہ فضول خرچی کریں گے۔ تو آج کے بعد شادیوں میں فضول خرچیاں کریں گے جی؟ اور سنیے، عید میلاد کے نام پر، 11ویں کے نام پر، چھٹی شریف کے نام پر، کسی بھی نیک کام پر آپ کتنا زیادہ خرچ کر دیجئے، ان علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ فضول خرچی ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے لیے تو یہ کہا ہوا خیر مما یجمعون، تم جتنا بھی لٹا دو، یہ سارا کچھ لٹا کر کے بھی یہ تمہارا مال ہوا خیر مما یجمعون، تمہارا ابھی جو بینک میں موجود ہے نا، اس بینک بیلنس سے وہ مال بہتر ہے جو تم نے 11ویں والے پیر کے نام پر لٹا دیا، 12ویں والے آقا کے نام پر لٹا دیا، چھٹی والے غریب نواز کے نام پر لٹا دیا۔ تم نے کسی بیوہ، کسی یتیم کے آنسو پوچھنے پر خرچ کر دیا، وہ بچہ جو کوڑا بنتا تھا اسے اٹھا کر تم نے اسکول میں داخلہ دلوا دیا، اسے حیوان سے انسان بنا دیا، سوسائٹی کے ایک بچے کو پڑھا دیا۔ یقین جانیے اس عمرے میں جا کر تمہیں وہ ثواب نہیں ملتا جو باڑہ ہندو راؤ کی گلیوں میں کوڑا بننے والے بچے کے مستقبل کو سنوار کر تم نے حاصل کیا ہے۔ مگر ہماری قوم کو یہ سمجھ کہاں ہے؟ ہر سال عمرے میں جانا سیٹھ جی کے لیے باعث فخر ہے، لیکن کسی غریب کے بچے کو سہارا دے دینا باعث توہین ہے۔ ارے اللہ نے تمہیں اولاد نہیں دی ہے تو دوسری کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھ کر پڑھا لو۔ اگر 2 دی ہے اور 4 کو پڑھانے کی صلاحیت ہے تو 2 کو اور پڑھا دو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی پوری 91 سالہ زندگی کا مطالعہ کر جائیے، لوگ سمجھتے ہیں جو صوفی ہوتا ہے اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس غلط فہمی کو نکال دیجئے، اس لیے کہ بنا شریعت طریقت محال ہے۔ اگر شریعت کو سیکھے بغیر کوئی طریقت کے سفر پر جانا چاہتا ہے وہ مسافر ایک زینہ بھی نہیں چڑھ سکتا۔ شریعت بنا طریقت محال ہے، اور طریقت بنا شریعت محال ہے، اور شریعت طریقت کے بنا کیا ہے؟ وبال ہے۔ علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو وہ علم وبال ہے، اور اگر عمل ہو اور علم نہ ہو تو یہ بھی محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ضروری ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی خدا کے محبوب ہیں، اللہ نے چاہا، فرشتے نے چاہا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہم نے اور تم نے ان کو چاہا۔ تو یہ محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ اللہ میں طاقت زیادہ ہے کہ غیر اللہ میں طاقت زیادہ ہے؟ اللہ میں۔ تو جب اللہ
جس چیز کو رکھنا چاہے، وہ اردو میں کہتے ہیں کہ اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے. تو اللہ جس محبت کو ہمارے دلوں میں، جس شمع محبت کو روشن رکھنا چاہتا ہے، اب کوئی غیر اللہ اسے بجھانا چاہے تو کیا بجھا سکتا ہے؟ نہیں بجھا سکتا ہے نا. تو تحریکیں اپنا کام کر رہی ہیں، خدا اپنا کام کر رہا ہے. تنظیمیں اپنا کام کر رہی ہیں، خدا اپنا کام کر رہا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے ولیوں کی محبت چونکہ اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے، اس لیے ملا چاہے بھی تو نہیں نکال سکتا. یہ محبت رہے گی، اور یہ محبت لے کر کہاں جائے گی؟ سنو، اب ریزلٹ سن لو. چاہتے ہیں آپ نے محبوب سبحانی کو، محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ امروہے کے ایک شاعر نے کہا ہے کہ آنے جانے کا سلسلہ رکھو، آنے جانے سے پیار ہوتا ہے. آنے جانے کا سلسلہ رکھو، آنے جانے سے پیار ہوتا ہے. محبوب الہی کیوں جاتے ہیں آپ؟ مہرولی شریف کیوں جاتے ہیں؟ اور جہاں نہیں جا سکتے وہاں ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں. ایک شعر پڑھا تھا مختار اشرف صاحب نے مولانا رومی کا. رومی کے اس شعر میں صحبت صلاحہ کی جو افادیت بیان کی گئی ہے، اس تناظر میں مخدوم جہاں سے سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیے، اللہ والوں کی نیکوں کی صحبت اگر میسر نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ تو مخدوم جہاں نے فرمایا کہ اگر نیکوں کی صحبت میسر نہ آئے تو ان کے ملفوظات و مکتوبات کا مطالعہ کرو، ان کے لٹریچر کا مطالعہ کرو، ان کی کتابیں پڑھو. اس لیے کہ بندہ جس رائٹر کو پڑھتا ہوتا ہے تو جتنی دیر کسی رائٹر کو آپ پڑھتے ہوتے ہیں گویا آپ اس رائٹر کے ساتھ وقت بتا رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کے روبرو ہے، آپ اس کے روبرو ہیں. لہٰذا اللہ کے ولیوں کے ملفوظات و مکتوبات کی بڑی اہمیت ہے. سب میں پہلے کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس، اس کی تلاوت کیجئے. پھر اس کے بعد حدیث رسول کا مطالعہ رکھیے، سیرت کا مطالعہ رکھیے، اور قرآن و سیرت کے بعد بزرگوں کے ملفوظات و مکتوبات کا بھی مطالعہ رکھیے کہ یہ آپ کی زندگی میں انقلاب لائیں گے، یہ مکتوبات، یہ ملفوظات. تو یہ جب محبت آپ نے کر لی تو اب سنو اس محبت کا نتیجہ کیا ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا. اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ اکبر. فیس بک میں کتنے فرینڈ ہیں بیٹا تمہارے؟ فیس بک چلاتے ہو؟ نہیں چلاتے؟ کون نوجوان چلاتا ہے؟ ماشاءاللہ مختار اشرف صاحب کے تقریباً 1 لاکھ سے اوپر فالوورز ہیں. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ فرینڈ مجھے لگتا ہے یہاں پر انہی کے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے فرینڈز جو آپ کو فالو کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، آپ اور ہم جنہیں دیکھ کر حظ لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ارے ہمارے اتنے فالوور ہو گئے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے یہ سب کے سب قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے. ارے فیس بکیا فرینڈ کی تو ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. کتنے کو پہچانتے ہو؟ 5000 فرینڈ ہیں آپ کے، اور ابھی آپ اپولو میں ایڈمٹ ہو جائیے اور اپنی وال پر خبر لگائیے، اپنی ہی وال پر خبر لگائیے کہ میں اپولو میں ایڈمٹ ہوں، مجھے بلڈ کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. 5000 میں اگر 50 لوگ بھی آ جائیں تو میں تقریر کرنا چھوڑ دوں گا. نہیں آئیں گے. یہ تو اسی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. قرآن نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اور یہاں پر کئی ماشاءاللہ بڑے عالم بیٹھے ہیں، ہم سے بڑے. ان بڑوں سے پوچھئے، عربک گرامر اچھی طرح سے وہ لوگ جانتے ہیں، صلاحیت مند علماء ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، کہ خلیل کا لفظ عربی میں کون سے دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی میں دوست کے لیے صرف خلیل کا لفظ تو نہیں آتا، خلیل کا لفظ گہرے دوست کے لیے آتا ہے. بہت کلوز فرینڈ ہو جو آپ کا، بہت زیادہ جسے آپ پسند کرتے ہو، جس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے آپ تیار رہتے ہو.
ارے بلڈ کیا یار، میں تو تمہارے لیے جان دے دوں، کہتے ہو نہیں کہتے ہو؟ تو جس کے لیے جان چھڑکنا چاہتے ہو نا، وہ سارے کے سارے دشمن بن جائیں گے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لیکن متقی لوگوں سے اگر تم نے محبت کی ہے تو ان متقیوں کی محبت کام آئے گی۔ ولیوں سے اگر محبت کی ہے تو ولیوں کی محبت کام آئے گی۔ کل قیامت میں میرا خدا ولیوں سے فرمائے گا، ان متقیوں سے فرمائے گا، لا خوف علیکم، آج کے دن تمہیں کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ۔ اب یہ تو قرآن ہے۔ ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم تحبرون، 25واں پارہ سورہ زخرف، اپنے گھر میں جا کے دیکھ لیں آپ، ترجمے والا قرآن۔ کیا کرو ان کو لے کر؟ قرآن کہتا ہے ادخلوا الجنہ، اے میرے متقی بندو جنت میں جاؤ، خود بھی جاؤ، اپنی سنگت صحبت والوں کو بھی لے کر جاؤ، اکیلے مت جاؤ، اپنی سنگت صحبت والوں کو بھی لے کر جاؤ۔ کل قیامت میں حضرت قاضی اہل سنت کھڑے ہو جائیں گے، وہ عرض کریں گے مولا کانوا یقومون معنا ویصلون معنا، یہ بخاری ہے کہ وہ اللہ کے محسنین بندے، وہ متقین بندے یہ عرض کریں گے کہ پروردگار میرے کچھ چاہنے والے ایسے ہیں جو میرے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ ارے نماز پڑھی ہے نا حضرت کے ساتھ؟ نہیں پڑھی ہے؟ بہت پڑھی ہوگی آپ نے، حضرت کی صحبت میں بھی آپ بیٹھے ہوں گے، میں نے بھی ان کی صحبت پائی ہے، کئی ایک جگہ تقریر بھی کرنے کا بھی اتفاق ہوا ہے۔ تو پھر پچھلے سال ان کی مسجد میں تو خیر حضرت اس وقت پردہ فرما چکے تھے، مولانا فروغ صاحب گھر شاید تشریف لے گئے تھے تو ان کی مسجد میں آیا تھا۔ تو الحمدللہ آج بھی ان کے جو مریدین ہیں تو حضرت سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی کہ کل کرتے تھے، اور کرنی بھی چاہیے۔ تو حدیث پاک میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو محسنین بندے ہیں، احسان کرنے والے بندے، صوفی بندے، ابھی مختار اشرف صاحب بتا رہے تھے کہ جو صوفی ہوتا ہے، فارسی میں کہا جاتا ہے کہ مال صوفی مباح، صوفی کا مال سب کے لیے مباح ہے، سب کے لیے حلال ہے، جو چاہے وہی کھائے، صوفی کا مال جو چاہے سو کھائے۔ محبوب الہی کے دیوان خانے سے ایک مرتبہ کراہنے کی آواز آئی، کسی کے چلانے کی، رونے کی، تکلیف کی آواز ملی۔ محبوب الہی نے پوچھا کون ہے اندر؟ تو دیوان خانے کو جو دیکھتا تھا وہ خادم، اس نے کہا کہ حضور ایک بندے نے قرض لیا تھا، اس نے وقت پر قرض کی ادائیگی نہیں کی، اسی لیے ہم نے اسے بند کر دیا اندر۔ محبوب الہی نے فرمایا تجھے یہ اختیار کس نے دیا؟ سخت ناراض ہوئے، پر آپ نے فرمایا کہ بھائی جو مال میرے پاس ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے اور کھانے والا خدا کا بندہ ہے۔ سبحان اللہ، خدا کا دیا ہوا مال خدا کے بندے نے کھا لیا تو تو نے اسے بند کر دیا۔ آج کے بعد میری خانقاہ سے ایسی کوئی شکایت مجھے نہیں ملنی چاہیے۔ فوری طور پر محبوب الہی نے اس بندے کو رہا کروا دیا۔ تو صوفی وہ ہوتا ہے جس کا مال سب کے لیے مباح ہو۔ ہم لوگ دینے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو دیں کہ اس کو دیں، ان کا 500 کی رسید کٹائیں یا مولانا صاحب کی کہ 5000 کی کٹائیں، ہم دیکھتے ہیں کٹائیں کہ نہیں کٹائیں، سوچتے ہیں نا۔ صوفی یہ نہیں دیکھتا، صوفی کا مذہب یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بندے تو گنہگار بھی ہو تو میرا رب تجھے روزی دیتا ہے، تو گنہگار بھی ہو تو میرا رب تجھے روزی دیتا ہے۔ ارے وہ خدا جب اپنے گنہگار بندوں کو، نافرمانوں کو جب سے پیدا ہوا ہے تب سے آج تک ایک بندہ شرک ہی شرک میں مبتلا ہے، کبھی توحید کی اسے خوشبو تک نہیں ملی، مگر پھر بھی اسے پالنا ہے نہیں پالنا، روزی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں جب میرا خدا انہیں پال رہا ہے تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں امتیاز برتوں کہ اسے دوں اور اسے نہ دوں، اسے کھلاؤں اور اسے نہ کھلاؤں، اس لیے ان کا مال سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب جب وہ جنت میں جائیں گے تو دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ دنیا میں احسان کرتے تھے اسی طرح آخرت میں بھی احسان کریں گے۔ واہ، آخرت میں بھی احسان فرمائیں گے۔ تو احسان کس پر فرمائیں گے؟ اماں کو ستانے والوں پر، جی، جو ابا کو اولڈ ایج ہوم بھجوا دیتا ہے ایسے نوجوانوں پر، جو بیوی کو گھر سے باہر بھیج دیتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پہ طلاق دے دیتا ہے ایسے نوجوانوں پر،
بھائی ہمارے اندر کتنی کمیاں کہاں تک گناؤ. اب تو یہ سونے کے ٹائم میں تو مائک ملا ہے, سمجھ رہے ہیں. آدھے لوگ سو رہے ہیں غالباً, سو تو نہیں رہے ہیں. اچھا, تو اللہ کے اولیاء کی محبت کا جو ثمرہ ہے, جو اس کا جو پھل ملے گا آپ کو, جو حدیث پاک میں رسول اللہ نے بیان فرمایا, اس طرف میں آؤں گا. لیکن آج جن کی محفل میں بیٹھے ایک بات ضمن آئی تھی, اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں. تعلیم والی شیخ عبد القادر جیلانی مفتی صاحب بھی تھے جی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً فرمایا ہے کہ کسی کو اپنی ولایت چھپانی ہو تو مولوی بن جائے, ہے نا, ان کا ہی قول ہے غالباً. تو ہم لوگ کسی شیخ التفسیر, شیخ الحدیث کو ولی ماننے یا پیر بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے کہ پیر وہ ہوتا ہے جس کے رنگ برنگ کے کپڑے ہوں, جن کے ہاتھ میں سونٹا ہو, بغل میں لوٹا ہو, ہاتھ میں 1000 دانے کی تسبیح ہو, انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں ہوں, اور پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے ہوں, یہاں مکے میں پڑھتے ہوں. کھانا کھائے گا بھارت کا, پانی پیے گا بھارت کا, جمنا کا پانی پیتا ہے, مگر وضو کرے گا آب زمزم سے. جب بسلیری کی بوتل مانگے تو ان سے کہے کہ حضور یہ بتائیے کہ بسلیری افضل ہے کہ زمزم افضل ہے. جب آپ نماز وہیں پڑھتے ہیں تو پھر ایسا کریں نا, زمزم ہی پی لیں, کھانا بھی وہیں کھا لیں. مدینے کی کھجوریں 2-3 کھا لے تو انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے. کیوں؟ جو لوگ حج اور عمرے سے فارغ ہیں انہیں خوب تجربہ ہوگا. میں نے تو حج کے موقع پر بہت مختصر کھانا کھایا, کھجوریں کھا لیتا تھا تو بھوک مٹ جاتی تھی. کھجوریں کھا لیجئے, زمزم پی لیجئے, بھوک مٹ جاتی ہے. تو پیر صاحب کو ادھر کا راستہ بتائیے نا. لیکن نہیں, یہ اس طرح کے جو بھی پیر آئے انہیں پیران پیر کی تعلیمات یاد دلائیے, انہیں پیران پیر کی تعلیمات یاد دلائیے. پیران پیر اتنے بڑے عالم تھے, اتنے بڑے محدث تھے کہ علامہ ابن جوزی جیسے محدث جب ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں, اہل حدیث مکتب فکر کا اگر کوئی نوجوان سن رہا ہو تو وہ بھی سنے اور نوٹ کرے کہ علامہ ابن تیمیہ نے جو کتاب لکھی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے, جو ان کے اپنے تاثرات ہیں, جاؤ اور ابن تیمیہ کی وہ عبارت پڑھو کھلی آنکھوں سے. جو تمہارے امام ہیں, تمہارے مقتدا ہیں, تمہارے پیشوا ہیں, وہ یہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء کی صف میں, صوفیوں کی صف میں, ابن تیمیہ کا کہنا ہے یہ کہ صوفیوں کی صف میں, صوفیوں کی جماعت میں, اولیاء کی جماعت میں شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کر تصرفات کسی اور کی ذات میں نہیں دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس طرح سے ایک بعد دیگرے کرامات کا ظہور, اور جس طرح تصرفات, اور یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معتقدین میں صرف ابن تیمیہ نہیں ہیں, ابن رجب حنبلی بھی ہیں, محدث ابن جوزی جو آپ کے شاگرد تھے, حضرت غوث العظم عالم نہیں تھے, پیروں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو سنو, شیخ عبد القادر جیلانی جب تقریر فرما رہے تھے, محدث ابن جوزی بیٹھے ہیں, مفسرین قرآن بیٹھے ہیں, اور ان کے ساتھ میں ایک ساتھی ان کے اور بیٹھے تھے. حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک آیت پڑھی, اس کی ایک تفسیر بیان کی, پھر دوسری تفسیر بیان کی. تو جیسے مصطفیٰ رضا صاحب میرے بازو میں ہیں, تو اب یہ بھی عالم ہیں اور میں ایک طالب علم ہوں. اب میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ مولانا یہ جو حضرت بیان کر رہے ہیں, یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں ہاں پڑھی ہے. اب اسی طرح سے وہ دونوں محدث اپنے آپس میں کہہ رہے ہیں ہاں یہ بھی پڑھی ہے, ہاں یہ بھی پڑھی. ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی نگاہ سے گزری ہے. 11 تک انہوں نے گردن ہلائی کہ ہاں, اب 12 کے بعد انہوں نے نفی میں گردن ہلائی کہ نہیں, یہ میری نگاہ سے نہیں گزری. اب اس کے بعد 40 تفسیریں گنانے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کال کا اختتام ہوا. یہ تو کال کی گفتگو تھی, اب آؤ تمہیں حال کی طرف لے کر چلتے ہیں. اب جب حال کی طرف لے کر چلے تو قلائد الجواہر میں لکھا ہے کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی نے حال
کی بات شروع کی اور تفسیر صوفیانہ شروع کی تو عالم یہ ہوا کہ جن علماء کو اپنے علم پر بڑا ذوق تھا، جن محدثین کو اپنی حدیث دانی پر اور جس فقیہ کو اپنی فقہ دانی پر بڑا ذوق تھا، ان کے غرور کا بت پاش پاش ہو گیا، اپنے جبے انہوں نے پھاڑ لیے، امامہ کدھر گیا؟ نہ امامے کی خبر رہی نہ جبے کی خبر رہی، اور وہ سب کے سب جبہ و دستار پھاڑ کر غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں سے لپٹ کر کہنے لگے کہ حضور علم تو آج ہم نے پڑھا، علم تو آج دیکھا ہم نے۔ تو علم کی خیرات بھی صوفیوں کی بارگاہوں سے ملتی ہے، علم کی خیرات بھی اگر لینی ہے تو وہ بھی وہیں ملتی ہے، ورنہ کیا وجہ تھی کہ احمد بن حنبل جیسے بزرگ جن کی تقلید غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کریں، جن کے مزار پر فاتحہ جا کر غوث العظم پڑھیں، وہ امام احمد بن حنبل ایک امی دیوانے کے پاس جا کر بیٹھے۔ امی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ امی کا معنی سب لوگوں کو صحیح طور پر پتہ لگ جائے کہ امی کا معنی یہ نہیں ہوتا جو بتایا جاتا ہے بعض جگہوں سے۔ صوفیہ میں بھی امی ہوئے ہیں، چشتی سلسلے میں بھی بہت سے مل جائیں گے آپ کو۔ اور سنیے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ قرآن خود اس بات پر شاہد ہے، فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا۔ سورۃ الکہف کی یہ آیت اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ کے ولیوں کو علم لدنی عطا ہوتا ہے۔ علم لدنی کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب ہم فرائض کی تکمیل کے ساتھ، واجبات کی تکمیل کے ساتھ، سنتوں کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کرتے ہیں تو اللہ پھر علم لدنی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک علم لدنی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے فقیہ تھے اور اتنے بڑے عظیم قاری تھے کہ ظہر سے پہلے علم فقہ پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، دیگر علوم پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد آپ قرأت پڑھاتے تھے، شعبہ حفظ کے بچوں کو پڑھاتے تھے، وہ بھی تجوید کے ساتھ۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے چاہنے والوں کے لیے پیغام یہ بھی ہے کہ آپ اپنے قرآن کو درست کریں، اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی جو مہم چھیڑی تھی، اس مہم کو آگے بڑھانا، اس تحریک کو آگے لے جانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ نبی نے فرمایا من جود القرآن فجود عقباہ، جس نے قرآن کو سجا سنوار کر پڑھا، تجوید کے ساتھ پڑھا، اس نے اپنی آخرت کو سنوار لیا۔ آج ہم میں سے 90% آبادی ہماری قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، اور جو 10% کرتی ہے ان میں سے 8% کا حال یہ ہے کہ ان کی تجوید، ترتیل، مخارج، حرفوں کی ادائیگی، ان چیزوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ حافظ صاحب بھی رکھیں گے تو ان کو 200 روپے دینے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں اپنے مکتب میں 200 جب بولتا ہوں کسی کو تو کہتا ہے حضرت اس سے کچھ کم کر دیجیے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ میتھمیٹک کے ٹیوٹر کو کیا دیتے ہو، پھر اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ جب قرآن کے ساتھ آپ کا یہ رویہ ہے، اور کوئی لکھنؤ میں بیٹھ کر اگر قرآن کی توہین کرتا ہے تو سینہ کیوں پیٹتے ہیں؟ اگر وہ اس طرح سے توہین کر رہا ہے تو ہم اس طرح سے توہین کر رہے ہیں۔ یہ بھی قرآن کے ساتھ ظلم ہے کہ قرآن گھر میں بند ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو تجوید کی رعایت نہیں ہو رہی ہے، تجوید کی رعایت ہو رہی ہے تو قرآن فہمی سے ہماری قوم آ رہی ہے، قرآن سمجھنا نہیں چاہتی ہے۔ قرآن اگر سمجھ لے رہی ہے تو قرآن پر عمل نہیں ہے، قرآن پر اگر عمل ہے تو قرآن کی تبلیغ کا جذبہ اپنے اندر نہیں ہے۔ قرآن پاک کے ان حقوق کی ادائیگی یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا پیغام یہ بھی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اتنے بڑے پائے کے ولی، مادر زاد ولی کیسے پیدا ہوئے تھے؟ ماڈرن ماں نہیں تھی ان کی جی۔ ایک بڑا مشہور واقعہ نہیں سناؤں گا، صرف اس واقعے سے جو نقطہ نکلتا وہ بتا دوں گا۔ ان کے ابا کے حوالے سے سیب والا واقعہ سب کو یاد ہے، ہم لوگ اتنے سے لے کر اب ہمارے بچے اتنے ہو گئے تو ابھی تک یہ واقعہ سنتے ہیں اپنے علماء کی زبانی، اس لیے سب کو یاد ہے۔ وہ سیب والا واقعہ میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟
ہمارے لیے یہ درس ہے کہ جب ہم بھی اپنے اوپر رزق حلال کو لازم کر لیں گے تو ہمارے گھر میں شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا تو پیدا نہیں ہوگا، لیکن غلام شیخ عبد القادر ضرور پیدا ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ۔ رزق حلال کو لازم تو کیجئے خود پر۔ یہ غوث پاک کے ابا کے اس عمل کا پیغام ہے۔ ان کی ماں کے لیے جو شرطیں بیان کی تھی، میری بیٹی ایسی ہے، میری بیٹی ویسی ہے، تب تمہارا جرم میں معاف کروں گا، نکاح کرو گے اس اپاہج سے۔ اور جب رات کو بیوی کے پاس پہنچے تو وہاں تنہائی میں کیا دیکھا کہ نہیں، وہ تو بالکل اپاہج ہے ہی نہیں، وہ تو صحت مند ہے۔ یہ کیوں کہا تھا یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو سنیے، سوسائٹی کو خوبصورت بنانے کے لیے، سماج کو خوبصورت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سماج کو، معاشرے کو اچھی بیٹی دیجیے، بیٹیوں کی صحیح تربیت کیجیے۔ حضرت ام الخیر فاطمہ نہیں بنا سکتے تو کنیز ام الخیر فاطمہ ہی بنا دیجیے۔ نپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں ایک بہتر قوم دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہتر قوم کی تشکیل کے لیے بہتر ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہتر ماں تھی غوث پاک کی، اس لیے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی اعلیٰ تربیت ہوئی۔ غوث پاک مادرزاد ولی تھے، مگر باوجود اس کے اللہ کے صالحین بندوں کی صحبت میں جاتے تھے۔ با ادب تھے، بے ادب نہیں تھے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس لیے اپنے بڑوں کی بارگاہ میں جائیں تو غوث پاک کی زندگی کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ادب کے دائرے میں جائیں، اس لیے کہ عبداللہ بن علی بن اسرون تمیمی شافعی اور ابن السقا اور شیخ عبد القادر جیلانی، یہ تین لوگ جب ایک بغداد کے ولی سے ملنے گئے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے، تو تینوں ساتھیوں میں سے دو ساتھیوں یعنی ابن السقا نے کہا تھا کہ اس بندے سے جس کے پاس ملنے جا رہا ہوں ایسا سوال کروں گا جس کا جواب مجھ سے نہیں بن پائے گا۔ دوسرے نے کہا کہ اچھا میں بھی کوئی سوال کروں گا، دیکھتا ہوں حضرت کی جانب سے کیا جواب ملتا ہے۔ حضرت غوث پاک نے کہا معاذ اللہ، اور غوث پاک اس وقت بچے تھے، طالب علمی کا زمانہ تھا، مگر با ادب اتنے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس ولی کے پاس جا رہا ہوں ان کا امتحان لینا یہ میری ہمت کہ میں ان کا امتحان لوں؟ نہیں، میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ کے اس مقرب بندے کی زیارت کر کے کچھ میں سعادت حاصل، میں ان کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ جب وہاں پہنچے تو ان کی ایک صفت یہ بھی تھی، ان کی ایک کرامت یہ بھی تھی، اور وہ غوث کے نام سے مشہور تھے اس زمانے میں، کہ وہ رہ کر غائب ہو جاتے تھے۔ جب خانقاہ پہنچے تو خانقاہ سے غائب تھے۔ ابن السقا عبداللہ بن علی کہتے ہیں کہ اچانک وہ ظاہر ہو گئے۔ جب ظاہر ہوئے تو فوراً غیظ و غضب میں فرمایا، اے ابن السقا، تو مجھ سے ایسا سوال کرنا چاہتا ہے جس کا جواب میں نہ دے سکوں؟ تو سن، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کفر کی ظلمتوں میں ڈوب جائے گا، مستقبل میں کافر ہو جائے گا۔ اور عبداللہ بن علی سے آپ نے فرمایا کہ تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تجھے اپنی گرفت میں لے لے گی اور تو دنیا داری میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ کر فرمایا کہ بیٹا عبد القادر قریب آؤ، عبد القادر میرے قریب آؤ، تم نے اپنے حسن ادب سے میرا دل جیت لیا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تو بغداد کے منبر سے یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، اور اس زمانے کے تمام اولیاء اپنی گردن جھکا دیں گے، اپنی گردن جھکا دیں گے۔ غوث پاک کا کیا مقام تھا؟ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ تو اسی تلوے کے بارے میں
اس زمانے کے غوث نے جب ہمارے غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی بچے تھے اس وقت پیشین گوئی دی جا رہی ہے کہ اے عبد القادر ایک وقت آئے گا کہ جب تو یہ کہے گا منبر پر بیٹے تو بیٹھا ہوگا تو اعلان کرے گا اور سبھی اولیاء اپنی گردنیں جھکا دیں گے اور تیری ولایت کو تسلیم کریں گے تو اور پھر اس کے بعد عبداللہ بن علی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس غوث نے جیسا فرمایا تھا ایک وقت آیا کہ ابن السقا ایک کرسچن بادشاہ کی بیٹی پر عاشق ہو گیا اور پھر اس کے بعد جب اس نے شادی کے لیے رشتہ بھیجا تو ادھر سے جواب یہ آیا کہ جب تک تم دھرم پریورتن نہیں کر لیتے ہو ہم اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ بے ادبی نے ایمان کی دولت چھین لیا اور ابن السقا جو اتنا بڑا علامہ تھا اتنا بڑا عالم تھا اس کا علم اسے نہیں بچا سکا اس لیے کہ عالم تھا مگر ادب سے خالی تھا۔ پھر کیا ہوا اس لڑکی کی خاطر کرسچینٹی اپنا لیا عیسائی بن گیا اور پھر عبداللہ بن علی کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے وقف کا منسٹر بنایا گیا دمشق میں وقف کا منسٹر بنایا گیا اور جب اوقاف کی ذمہ داری مجھے ملی تو اس ذمہ داری میں اتنا غرق ہوا کہ دنیا داری مجھ پر غالب آ گئی اور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں اس مرد قلندر نے اس مرد درویش نے جو فرمایا تھا وہ بات صحیح ثابت ہوئی۔ معلوم کیا ہوا کہ ادب والوں کو خیرات ملتی ہے، ولیوں کی بارگاہ سے اگر کچھ پانا ہے تو ضروری ہے کہ با ادب ہو کر جائیے، با ادب ہو کر جائیے تو آج بھی خیرات ملے گی۔ اللہ کا پتہ اگر پوچھنا ہے تو الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کا پتہ کس سے پوچھو؟ خبر والوں سے پوچھو، خبر والوں سے۔ خبر والے کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل کا جواب جی میں سمجھ رہا ہوں، بس اختتام کی جانب آ رہا ہوں۔ نقیب جلسہ جب زیادہ آپ کے درشن کریں تو سمجھ لیا گا یہ لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں، اوس کے قطرے کو شعلہ بنا دیتے ہیں، برف کے کھیت میں آگ لگا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے عرش اعلیٰ پر بٹھا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں تحت الثری پہنچا دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ان سے پنگا لینا یہ ہمارے لیے بھاری پڑ جائے گا۔ تو مرض یہ کر رہا تھا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کن کو نوازتے ہیں؟ بے ادبوں کو نہیں، با ادب لوگوں کو نوازتے ہیں۔ غوث پاک کی زندگی کا یہ ہمیں سبق ملا ہے ان کی زندگی سے کہ ولیوں کی بارگاہوں میں جاؤ تو مؤدب بن کر جاؤ، اپنے بڑوں کا ادب کیا کرو، مہمان کا اکرام کیا کرو، مدرسے کے طلباء کا احترام کیا کرو۔ مدرسے کے طلباء کی خدمت کے لیے اپنے بیٹے کو لگایا کرتے تھے، کھانا پکا کر کے گھر سے بھیجا کرتے تھے، اس قدر محبت کرتے تھے طلباء سے آپ۔ کوئی مسافر مہمان آتا تو یہ نہیں کہ فلاں خادم سے فرما دیا کھانا کھلا دو، بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کا سردار اس مسافر کے ساتھ خود بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھاتا ہوا نظر آتا تھا تاکہ مہمان کی دل جوئی ہو۔ اکرام مہمان بتایا آپ نے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا، آج تو بھائی بیمار ہو، سیکنڈ فلور پر بھائی رہتا ہو اور فورتھ فلور پر دوسرا بھائی رہتا ہو تو اتنی فرصت نہیں ہے کہ سیکنڈ فلور میں جا کر بھائی کو دیکھ لے۔ جی یہ دلی ہے صاحب، کہتے ہیں دل والوں کی دلی۔ مجھے تو کبھی کبھی ترس آتا ہے اس جملے پہ کہ یہ کیسے دل والے ہیں کہ جن کا دل بھائی کے لیے نہیں پسیجتا ہے۔ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت بتاتی ہے کہ شیخ علی بن حیتی کی طبیعت جب خراب ہوئی اور وہ بھی شہر بغداد سے باہر زریران نامی گاؤں میں، اور شیخ کو جب معلوم ہوا کہ وہ وہاں بیمار ہیں تو اس زمانے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے دوست کی خاطر سفر کیا اور سفر کر کے آپ ان کی تیمارداری ان کی عیادت کو پہنچے۔ یہ ہے غوث پاک کی سیرت۔ اور ایک ہم ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کون سا دامن؟ کرتے والا دامن، جبے والا دامن؟ بھیا دامن سے مراد ان کی سیرت ہے۔ غوث کا دامن پکڑنا ہے تو ان کی سیرت اپنائیے، ان کی سیرت اپنائیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی مہمانوں کا اکرام کرتے تھے، آپ جو ہے غریبوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلانا آپ کو بے حد پسند تھا۔ آپ کہتے تھے کہ اگر اللہ پاک میرے ہاتھ میں ساری کائنات کی دولت دے دے تو میری ہتھیلی میں چھید ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں میری ہتھیلی میں چھید ہے، مال ٹھہر ہی نہیں سکتا۔
دولت ٹھہر ہی نہیں سکتی. میرا مالک مجھے ساری کائنات کے خزانوں کا مالک بنا دے تو میں اسے اللہ کی مخلوق پر خرچ کر کے لٹا دوں. میں بھوکوں کو کھانا کھلانے پر سارا مال خرچ کر دوں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس پر ریسرچ کیا, تحقیق کی کہ سارے اعمال میں سب سے حسین تر عمل کون سا ہے, سب سے حسین تر عمل. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سب سے حسین تر 2 عمل ہیں. ایک ہے حسن اخلاق اور دوسرا ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا. اور الفتح الربانی جو آپ کی کتاب ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو, تم خود کو مومن کہلاتے ہو, جبکہ حال یہ ہے کہ تم پیٹ بھر کر سو رہے ہو. تم نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور سو رہے ہو, اور پڑوس میں تمہارا پڑوسی بھوکا سویا ہے. تم خود کو مومن کہلاتے ہو, تم مومن نہیں ہو سکتے. گویا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے مومن ہونے کا ایک پیمانہ دیا. کیا کہ مومن وہ ہے جو دوسروں کی بھوک کا احساس کرے, جو دوسروں کی تکلیف محسوس کرے. اگر مشرق میں کوئی بھائی آپ کا پریشان ہے تو مغرب میں رہنے والا بھائی اس کی ٹیس محسوس کرے. اگر مغرب میں کوئی اگر مزمحل ہے, مضطرب ہے, تو مشرق میں رہنے والا اس کی ٹیس محسوس کرے. جب تک یہ درد آپ اپنے اندر پال نہیں لیتے, شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں, تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. لہٰذا آئیے شیخ عبد القادر جیلانی کے چاہنے والوں, ماننے والوں, ان کی تعلیمات کا مطالعہ کیجئے اور مطالعے کے ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق مانگیے کہ اللہ آپ کو اس پر ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے. آج بھی ہمارا غوث قطبیت اعلیٰ کے منصب پر فائز ہے اور جب تک مہدی منتظر آ نہیں جاتے تب تک رہیں گے. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی حنفی سرہندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی قطبیت اعلیٰ کے منصب پر فائز ہوئے وہ سب کے سب سادات میں سے ہوئے, آل رسول ہوئے. پہلے قطب اعلیٰ سب میں بڑے قطب جو ہوتے ہیں دنیا کے, مولا کائنات علی شیر خدا, پھر حسن مجتبیٰ, حسین مصطفیٰ, امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر, امام موسیٰ کاظم, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری. اور پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں مجدد صاحب کہ امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت تک امام حسن عسکری اس منصب پر رہے. اور جب شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے اس منصب پر فائز کر دیا تو اب امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک شیخ عبد القادر جیلانی اس منصب پر فائز رہیں گے. اب کوئی ولایت کے دروازے میں انٹری چاہتا ہے تو انٹری اس وقت ملے گی جب رسول اللہ کا بیٹا عبد القادر جیلانی دستخط کرے گا. اگر دستخط عبد القادر جیلانی کا رجسٹر میں نہ ہو تو رسول اللہ اس رجسٹر کو واپس کر دیتے ہیں کہ میرا بیٹا عبد القادر جب تک اس پر دستخط نہیں کرتا میں بھی دستخط نہیں کرتا. معلوم یہ ہوا کہ علم کی خیرات ہو, ولایت کی خیرات ہو, جو بھی خیرات لینی ہے وہ آپ کو مولا علی کے در سے لینی ہوگی, شیخ عبد القادر جیلانی کے در سے لینی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کے ولیوں مقربین کے ساتھ حشر میں اٹھائے, ان کی تعلیمات پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. 1 گھنٹہ مکمل ہو چکا اور میں اب چاہوں گا کہ ناظم جلسہ کے حوالے کر دوں مائک. اب ان کی مرضی کہ وہ ہمیں آپ کو کب تک بٹھائیں, پورا اختیار ہے ان کے پاس, اور مختار صاحب ہیں ہی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, تو آپ حضرات نے جو کچھ سنا بس یہ ہے کہ یہاں سے یہ پیغام لے کر کے جائیے آپ حضرات کہ گھروں میں جانے کے بعد نمازوں کی پابندی کیجیے گا. بہت ہو چکی بدنامی آپ کی کہ نیاز والے ہیں. آپ یہ اپنے عمل سے ثابت کیجئے کہ ہم نیاز والے بھی ہیں بھیا اور نماز والے بھی ہے کہ نہیں, نیاز والے بھی ہیں اور نماز والے بھی ہیں. اس لیے آپ نمازوں کی پابندی کیجئے, گھروں میں پابندی کرائیے, قرآن پاک کی تلاوت کیجئے اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے. اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجئے, غریبوں کا, مہمانوں کا, طلباء کا اکرام و احترام کیجئے. طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ, 2 اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے. استغفر اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.